العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل واللہ احد کی تلاوت فرما کر مرحوم محمد مہدی صاحب، مرحومہ سلطانہ مہدی صاحبہ، مرحوم سید بشیر حسین زیدی صاحب، مرحوم محمد ظہیر صاحب، مرحومہ کنیز زین العابدین بیگم صاحبہ، مرحوم علی عباس صاحب، مرحومہ نثار فاطمہ صاحبہ، مرحوم محمد بشیر صاحب، مرحومہ کنیز فاطمہ صاحبہ، مرحومہ نجم النساء صاحبہ اور جملہ مومنین و مومنات کی ارواح کو ایصال فرما دے. صلوات پڑھ دیجئے بر محمد و آل محمد. قرآن مجید کی جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے وہ ایک دینی، الہی، نبوی اور فاطمی گھرانے کی خصوصیات کو بیان کر رہی ہے. اسی لیے ان مجالس کا عنوان ہے فاطمی گھرانہ، اور اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے اس میں مالک کا ارشاد ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہیں میں سے ایک کو مرد بنایا اور ایک کو اس کی شریک حیات بنایا. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہاری زندگی میں ذہنی، روحانی، فکری اور معنوی سکون حاصل ہو سکے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، 2 الگ الگ گھرانے سے، 2 اجنبی، 2 الگ الگ خاندان سے تعلق رکھنے والے، ایک مرد اور ایک اس کی شریک حیات، 2 اجنبی کے درمیان اس نے محبت قائم کی ہے. جعل بینکم مودۃ ورحمہ، 2 اجنبی لوگوں کے درمیان جس میں ایک مرد ہے، ایک اس کی شریک حیات ہے، 2 اجنبی کے درمیان تمہارے مالک نے محبت اور رحمت قائم کی. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں تو ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. نشانی نہیں کہا قرآن نے، ان فی ذلک لآیات، اس میں تو ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں
جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں، جو لوگ سوچتے ہیں اور جو اہل فکر ہیں۔ قرآن کی یہ آیت مبارکہ بڑے صاف لفظوں میں دینی، الہی، نبوی اور فاطمی گھرانے کی خصوصیت کو بیان کر رہی ہے۔ پر ہر چیز سے پہلے اتنا جاننا ضروری ہے کہ گھر کسی چہار دیواری کا نام نہیں ہے۔ گھر تربیت گاہ کو کہا جاتا ہے، جہاں نیک، طیب و طاہر، پاک و پاکیزہ، صالح، علماء، فقہا، صلحاء، شہداء اور عظیم المرتبہ ہستیوں کی تربیت کی جائے، اس تربیت گاہ کو گھر کہا جاتا ہے۔ اور یہ بہت سوچنے کا مقام ہے۔ گھر پرورش گاہ ہے، گھر تربیت گاہ ہے، اور جہاں نیک، پاک و پاکیزہ، طیب و طاہر، صالح اور عظیم المرتبہ ہستیاں پروان چڑھتی ہیں، اس جگہ کو گھر کہا جاتا ہے، جہاں سے اسلام کو، مسلمانوں کو، انسانیت کو، بشریت کو، سماج کو، معاشرے کو، سوسائٹی کو فائدہ پہنچے، جس جگہ سے نور نکلے، جس جگہ سے شعاعیں نکلیں، جس جگہ سے اسلام، مسلمان، انسانیت، بشریت، سماج اور معاشرے اور دوسرے کو فائدہ پہنچے، اس جگہ کو گھر کہا جاتا ہے۔ اور ایسی جگہ پہ زندہ لوگ رہتے ہیں، اسی لیے نبی پاک کا فرمان ہے کہ نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو نورانی بناؤ، تمہارے گھروں سے شعاعیں نکلنا چاہیے، تمہارے گھروں سے نور نکلنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے تمہارے گھروں سے اسلام کو، مسلمانوں کو، انسانیت کو، بشریت کو، سماج اور معاشرے کو فائدہ پہنچنا چاہیے۔ فلا تتخذوها قبورا، اپنے گھروں کو خاندانی قبرستان نہ بناؤ۔ ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا، اپنے گھروں کو خاندانی قبرستان نہ بناؤ۔ اس کا کیا مطلب؟ جس گھر سے اسلام کو، مسلمان کو، انسانیت کو، بشریت کو، سماج اور معاشرے کو اور دوسروں کو فائدہ نہ پہنچے، نبی کی حدیث یہ کہتی ہے وہ گھر گھر نہیں ہے، وہ خاندانی قبرستان ہے۔ اچھا، تو قبرستان میں زندہ رہتے ہیں یا مردہ؟ قبرستان میں زندہ نہیں رہتے، مردہ رہتے۔ بس زندگی کی ایک پہچان یہ، میں کیسے سمجھوں کہ میرے گھر میں زندہ لوگ رہتے ہیں، مجھ میں زندگی پائی جاتی ہے؟ اگر مجھ سے اور میرے گھر سے انسانیت کو، بشریت کو، سماج کو، معاشرے کو، اسلام اور مسلمان کو، دوسروں کو فائدہ پہنچے، بس سمجھ لینا چاہیے مجھ میں زندگی پائی جاتی ہے۔ بہت توجہ کریے گا۔ بس زندگی کی ایک بات واضح ہو گئی، گھر چہار دیواری کا نام نہیں، گھر تربیت گاہ ہے، گھر پرورش گاہ ہے، جہاں نیک، صالح، طیب و طاہر، پاک و پاکیزہ ہستیوں کی تربیت کی جائے، جہاں علامہ ہلی پروان چڑھتے ہیں، جہاں علامہ مجلسی کی تربیت ہوتی ہے، جہاں بحر العلوم کی تربیت ہو، جہاں شیخ اعظم انصاری کی پرورش ہو، اس جگہ کو گھر کہا جاتا ہے۔ بہت توجہ کریے گا۔ بس ایک بات تو واضح ہو گئی کہ جس جگہ کی فضا روحانی ہو اور اس روحانی فضا میں عظیم المرتبت ہستیاں پروان چڑھیں، اس کو گھر کہیں گے۔ باقی اب ہم اور آپ خود ہی فیصلہ کریں گے، میرا گھر ہے یا خاندانی قبرستان ہے، میں زندہ ہوں یا میرے اندر مردگی پائی جاتی ہے۔ بس ایک مسئلہ تو حل ہوا، گھر تربیت گاہ کی جگہ ہے۔ گھر میں میرے گھر کا جو چراغ ہو وہ اتنا نورانی ہونا چاہیے کہ اس چراغ سے بشریت کو فائدہ پہنچے۔ بہت توجہ کریے گا۔ میرا گھر ستارہ بننا چاہیے حدیث کی روشنی میں۔ کیسے؟ جب ایک ستارہ آسمان پہ چمکتا ہے تو وہ قوموں کو نہیں دیکھتا،
وہ مذہب و ملت کو نہیں دیکھتا ہے، وہ ذات پات رنگ و نسل کو نہیں دیکھتا، ایسا ہی میرا گھر انسانیت کے لیے ستارہ بننا چاہیے، میرے گھر سے فرد فرد کو فائدہ پہنچنا چاہیے، میرا گھر آئیڈیل بننا چاہیے، مجھے نمونے عمل بننا چاہیے، میری شریک حیات آئیڈیل بننا چاہیے۔ اسی لیے قرآن نے کئی گھروں کا تذکرہ کیا ہے۔ میں اپنے اصلی بات پہ جڑنے کے لیے مجھے مقدمتاً اتنی باتیں آپ سے کرنا پڑیں گی۔ کئی گھروں کا تذکرہ کیا، ایک وہ گھر ہے جس میں نہ بیوی اچھی ہے نہ شوہر اچھا ہے، وہ ابو لہب کا گھر ہے، اس کی بیوی حمالۃ الحطب ہے جو زندگی بھر نبی کی راہ میں کانٹے بچھاتے رہے۔ بس ایک گھر تو یہ ہو گیا، نہ بیوی صحیح نہ ہی شوہر صحیح۔ ایک اور گھر ہے جہاں شوہر بے مثل و بے نظیر ہے مگر بیوی اچھی نہیں، بچہ بھی اچھا نہیں، وہ نوح نبی کا گھر ہے۔ سلام علی نوح فی العالمین، نوح جو شیخ الانبیاء ہیں، ہمارا ان پر درود و سلام ہو۔ لیکن بچے کے لیے قرآن نے کہا انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، یہ آپ کے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح۔ اور بیوی کے لیے قرآن نے کہا کہ یہ کافروں کے لیے نمونے عمل بن گئی۔ اچھا، پس ایک گھر وہ جہاں نہ شوہر اچھا نہ بیوی اچھی، ایک گھر کا۔ دوسرا گھر کون سا ہے؟ جہاں شوہر اچھا ہے بیوی بچے اچھے نہیں، تیسرا گھر بیوی اچھی ہے شوہر اچھا نہیں، وہ فرعون کا گھر ہے، اور ان کی اس کی شریک حیات جناب آسیہ ہیں، جن کے لیے قرآن نے کہا آسیہ تمام مومن مرد اور عورت کے لیے آئیڈیل بن گئے۔ یعنی ایک خاتون انسانیت کے لیے آئیڈیل بنی ہے، نمونے عمل بنی ہے۔ اس کی ایک وجہ بتانا چاہوں گا، یہ بتائیے انسان صرف روح سے بنا ہے یا صرف جسم سے، یا روح اور جسم دونوں سے بنا ہے؟ روح اور جسم دونوں سے بنا ہے۔ تو جنت میں دودھ کی نہریں ہوں گی، جنت میں شہد کی نہریں ہوں گی، جنت میں ہر طرح کے پھل ہوں گے۔ تو یہ بتائیے دودھ میرے جسم کی غذا ہے یا روح کی؟ یہ تو میرے جسم کی غذا ہے، انار میرے جسم کی غذا ہے، پھل میرے جسم کی غذا ہے۔ تو جنت میں میری روح کی غذا کیا ہوگی؟ صرف مالک سے جنت مانگنا یہ کمال نہیں ہے، جنت تو میرے جسم کی غذا ہے۔ یہ ساری چیزیں جنت میں، جنت مانگنے کے ساتھ ساتھ روح کی غذا بھی تو مجھے چاہیے بہشت میں۔ میری روح کی غذا کیا ہوگی بہشت میں؟ وہ جناب آسیہ نے بتایا، وہ جناب آسیہ نے کہا اے اللہ مجھے صرف جنت نہیں چاہیے۔ بہت توجہ کریے گا، میں ایک مثال دوں تو اپنی بات کو سمجھا سکوں گا۔ مثال کے طور پہ میں آپ حضرات کو اپنے گھر بلاؤں، دعوت دوں، کر تو سکتا ہوں، بلاؤں، اور شہر میں، میرے شہر میں جو کچھ ملتا ہے سب پذیرائی کے لیے لا کے رکھ دوں، ساری چیزیں لا کے رکھ دوں، آپ میرے گھر تشریف لائیے، اور آپ نوش بھی کرنے لگے، لیکن میں اپنا چہرہ نہ دکھاؤں اور نہ آپ سے باتیں کروں، نہ اپنی خوشی کا اظہار کروں۔ آئے ہیں، میں اپنا الگ ہوں، دل چاہیے آپ کھا کے چلے جائیے۔ انصاف سے بتائیے آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ کو کیسا لگے گا؟ بھئی بلایا کیوں تھا انہوں نے؟ ہماری بے عزتی کرنے کے لیے۔ تو اگر جنت دے دے اللہ، لو دودھ کی نہریں چاہیے لے لو، پر میرا مالک اپنی رضا کا اظہار نہ کرے مجھ سے، اپنی خوشنودی کا اظہار نہ کرے، اپنی خوشی کا اظہار نہ کرے، تو وہ جنت جنت نہیں ہوگی۔ آسیہ سلام اللہ علیہ نے کہا ربی ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے اللہ صرف جنت نہیں چاہیے، جنت میں ایک گھر بنا جو گھر تیرے قریب ہو، جو گھر کیا ہو تیرے قریب۔ تو کیا خدا ایسے قریب ہے جیسے ہم اور آپ؟ اس قرب کو نہیں مانگ رہی ہیں، کہ اے اللہ معنوی قرب چاہیے مجھے تیرا روحانی قرب چاہیے۔ تو جنت میں روح کی غذا کیا ہوگی؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، خدا کی خوشنودی،
خدا کی رضا یہ میری روح کی غذا ہے جو سب سے بڑی نعمت ہوگی. ایک صلوات پڑھیں بر محمد آل. بس کتنے گھر ہو گئے؟ کتنے گھر ہو گئے؟ نہیں، کتنے گھر ہو گئے؟ پہلا گھر بولیے نا، پہلا گھر ابو لہب، نہ بیوی صحیح نہ شوہر. دوسرا گھر شوہر صحیح ہے، بیوی بچے صحیح نہیں، نوح علیہ السلام کا گھر. تیسرا گھر فرعون کا گھر ہے. چوتھا گھر شوہر بے مثل، بیوی بے نظیر اور بچے بے مثل و بے نظیر ہیں. یہ علی و فاطمہ کا گھر ہے. یہ علی یہی گھر آئیڈیل ہے، یہ نمونہ عمل ہے. ہم آئیڈیل بنیں، ہماری شریک حیات نمونہ عمل بن جائے اور ہمارے بچے نمونہ عمل بنے جیسے علی و فاطمہ کا گھر ہے. جب 4 گھر بنا لیے تو اب سوال یہ ہوگا کہ گھر بنتا کیوں ہے؟ پتہ چل گیا نا، گھر 4 دیواری کا نام نہیں ہے. رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا، ایک کا شوہر بننا، ایک کا زوجہ بننا، یہ کیوں ایک میاں اور ایک بیوی کیوں بنتے ہیں؟ شادی کیوں کی جاتی ہے؟ یہی تو گزشتہ سال تھا نا، اب اسی کے آگے سے اس سالوں کا. شادی کیوں کی جاتی ہے؟ 3 مقصد ہے، بہت توجہ کریے گا. شادی کرنے کے یہ نہ کوئی کہے سوچے گا کہ ہم تو کر چکے اب ہم کو کیا فائدہ ہوگا. توجہ کریے گا، فائدہ بھی 2 طرح کا ہوتا ہے. کتنی طرح کا؟ 2 طرح کا. ایک عملی فائدہ ہے، ایک علمی فائدہ ہے. تو جو لوگ کر چکے ہیں ان کو عملی فائدہ تو ظاہری طور پر ان کو بھی ہو سکتا ہے، ہمیں بہت کھل کے نہ بتاؤں گا، پر جو کر چکے ان کو عملی فائدہ تو نہیں ہوگا پر علمی فائدہ تو ہوگا نا. بس فائدہ 2 طرح کا، عملی فائدہ اور علمی فائدہ. شادی کیوں کی جاتی ہے؟ کیوں کی جاتی ہے؟ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ بھائی آپ نے شادی کیا کیوں کیا تھا؟ پہلا ہدف، پہلا مقصد عفت و پاک دامنی. شادی اس لیے کی جاتی ہے تاکہ انسان پاک و پاکیزہ رہے، تاکہ اس کا دامن گندا نہ ہونے پائے. اور جب فرد پاک و پاکیزہ ہوگا تو پاکیزہ افراد سے بنا ہوا سماج بھی پاک و پاکیزہ ہوگا. یہ پہلا مقصد ہو گیا. دوسرا مقصد، شادی اس لیے کی جاتی ہے تاکہ ذہنی، فکری، روحانی، معنوی سکون. مولانا آپ کہہ رہے ہیں سکون کے لیے اور شادی سے ٹینشن ہوتا ہے. آپ غور کریے نا، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. لکھنؤ جانے کا ایک راستہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو لکھنؤ کب پہنچیں گے آپ؟ کب لکھنؤ پہنچیں گے؟ جب اس راستے سے جائیں گے جو راستہ لکھنؤ تک پہنچاتا ہے. صحیح ہو گئی بات نا؟ تو اور اگر راستہ غلط لے لیا تو ہاں مقصد تک نہ پہنچیں گے. ہوا کیا؟ اچھا ایک اور سوال ہے، یہ بتائیے جب کوئی انسان سفر کو جاتا ہے اور خود ڈرائیونگ کر رہا ہو تو پہلے مقصد معین کرتا ہے یا پہلے راستہ؟ پہلے مقصد معین کرتا ہے. پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ شادی پہلے کر لیتے ہیں، مقصد بعد میں پتہ چلتا ہے. ہوا نا؟ الٹا ہو گیا نا بھائی صاحب. پہلے پتہ ہوتا کہ مقصد کیا ہے تو پھر اس مقصد تک پہنچنے کا راستہ تلاش کیا جاتا، اور مقصد کچھ تھا راستہ کچھ ہو گیا، اسی لیے حاصل نہیں ہو پاتا مقصد. بس پہلا مقصد کیا ہوگا؟ عفت و پاک دامنی. دوسرا مقصد کیا ہوگا؟ ذہنی فکری سکون. تیسرا مقصد انسان بنا کے سماج اور معاشرے کے حوالے کرنا. عجیب بات ہے، بہت بڑا مقصد ہے یہ شادی کا. اسی کو دوسرے لفظ میں کہتے ہیں ولد صالح کی تربیت کرنا. بس ہمارا شادی کا تیسرا مقصد یہ ہے کہ ایک انسان بنا کے سماج اور معاشرے کے حوالے کرنا. یہ شادی کا تیسرا مقصد ہے. اتنی باتیں گزشتہ تھی، آج سے اب اس سے آگے سے نئی باتیں ہوں گی. جب شادی کے کتنے مقصد ہو گئے؟ آپ کو ایسے کہوں تو برا تو نہیں نہ لگے گا. ہاں، شادی کے 3 مقصد ہو گئے. پہلا مقصد عفت و پاک دامنی،
दूसरा मकसद सुकून, ज़हनी सुकून, और तीसरा मकसद वलद सालेह की तरबियत। कोई भी बच्चा इंसान नहीं पैदा होता है, इंसान बनने के लिए पैदा होता है। बहुत तवज्जो, सारी इंसान की, इंसानियत की सलाहियतें लेकर आता है। अच्छी बात हो गई। जब तीसरा मकसद वलद सालेह की तरबियत है तो यहाँ से आएंगे तरबियत के 3 रास्ते। तरबियत के कितने रास्ते हैं? 3 रास्ते। पहला रास्ता फितरत, दूसरा रास्ता विरासत, तीसरा रास्ता माहौल। अब आपको भी कहना पड़ेगा। बस तरबियत के कितने रास्ते हो गए? 3 रास्ते। एक पहला रास्ता फितरत, दूसरा रास्ता विरासत, तीसरा रास्ता माहौल। माहौल भी 3 तरह का। माहौल भी कितनी तरह का? 3 तरह का। अंदरूनी माहौल, नेचुरल माहौल, इज्तिमाई माहौल। पूरी गुफ्तगू इसी पे होना है। ठीक हो गई बात? फिर से एक मर्तबा दोहराएंगे और दोहराते रहेंगे। एक सलावत पढ़ दीजिए, मोहम्मद और आले मोहम्मद। अब हमारी शादियों के 3 अहम मकसद हैं। हो गई बात ना? तीसरा मकसद वलद सालेह की तरबियत करना है। तरबियत के कितने रास्ते हैं? 3 रास्ते। फितरत, विरासत, माहौल। माहौल भी कितनी तरह का? 3 तरह का। अंदरूनी माहौल, नेचुरल माहौल, इज्तिमाई माहौल। अच्छा, अब सवाल ये होगा कि तरबियत किसे कहते हैं? सवाल ये होगा कि सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे तरबियत किसे कहते हैं। तो मौलाना तरबियत भी बताइए, तरबियत किसे कहते हैं? मेरे हाथ में आम की एक गुठली है, तो ये बताइए इस आम की गुठली में आम के दरख्त बनने की सलाहियत है या नहीं? जी। बस आम की गुठली मालिक के यहाँ से आम का दरख्त बनने की सलाहियत लेके आती है। अब इस गुठली के साथ हम और आप 2 काम कर सकते हैं। पहला काम, इस गुठली को रोड पे फेंक दें। क्या होगा? क्या होगा? ये गुठली तबाह बर्बाद होगी कि नहीं? और जितनी सलाहियतें लेकर आई है वो सारी सलाहियतें तबाह बर्बाद हो जाएंगी। लेकिन इसी आम की एक गुठली को एक अच्छी हमवार ज़मीन हो, उसे खोदें, उस ज़मीन में डाल दें, उसमें पानी डालें और फिर ऐसी जगह पे इस गुठली को डालें कि सूरज की किरणें भी पड़ें। तो अब ये बताइए, वो जो सलाहियतें लेकर आई थी, अब वो सलाहियतें बाहर आएंगी या नहीं आएंगी? बाहर आएंगी। तो आपने किया क्या कि वो जो सलाहियत लेके आई थी वो सलाहियतें निकल के बाहर आ जाएं? वो आपने क्या किया? आपने एक ज़मीन का इंतखाब किया, ज़मीन खोदा, उसके अंदर गुठली को रखा, खाद डाली, पानी की ज़रूरत थी, पानी दिया, और उसको रोशनी, सूरज के किरणों की भी ज़रूरत थी। तो आपने ये भी देखा कि यहाँ सूरज की किरणें पड़नी चाहिए। ये जो आपने माहौल फराहम किया कि गुठली की सलाहियतें निखर के बाहर आ जाएं, ये क्या था? ज़मीन का इंतखाब, ज़मीन को खोदना, गुठली का उसमें रखना, फिर खाद डालना, फिर पानी डालना, फिर सूरज की किरणों का पड़ना। ये जो माहौल फराहम किया, इसी को तरबियत कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? यानी एक बच्चा मालिक के यहाँ से लाखों सलाहियतें लेकर आता है। अगर उस बच्चे को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो जैसे गुठली को सड़क पे डाल देते थे तो कैसे सारी सलाहियतें उसकी नाबूद हो जाती थी। अगर मेरा बच्चा ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो सारी सलाहियतें नाबूद हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए अगर इलाही माहौल फराहम कर दिया गया तो अल्लाह की तरफ से जो सलाहियतें लेकर आया था वो सलाहियतें निखर के सामने आने लगेंगी। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। बस तरबियत भी वाज़ेह हो गया। हाँ, घर किसको कहते हैं? एक बात। घर कितनी तरह का? 4। शादी क्यों की जाती है? 3। ये 3 बातें हल हो गई।
چوتھا پوائنٹ کیا تھا؟ تربیت کسے کہتے ہیں؟ یہ 4 باتیں اب تک ہم لوگ سیکھ چکے، ٹھیک ہو گئی بات نا؟ 4 باتیں ہم لوگ سیکھ چکے۔ اب تربیت کے راستے کیا کیا ہیں؟ تربیت کے راستے، پہلا راستہ فطرت، دوسرا راستہ جی وراثت، تیسرا راستہ ماحول، ماحول بھی کتنی طرح کا، 3، اندرونی ماحول، نیچرل ماحول، اجتماعی ماحول۔ اب آتے ہیں فطرت کے اوپر۔ سوال یہ کہ کیا اللہ بھی میرے بچے کی تربیت کرتا ہے یا نہیں؟ بہت توجہ کریے گا، اب ہم فطرت کے اوپر ہیں۔ مولانا فطرت کسے کہتے؟ جو آپ نے کہا تربیت کا ایک راستہ فطرت ہے۔ اس کو ایسے سوچئے، کیا مالک میرے اللہ کی، مالک میرے بچے کی تربیت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ فطرت کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتا ہوں، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ۔ اب اس پہ سوچئے گا، اے میرے نبی فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اے میرے نبی مخلصانہ طور کے اوپر اپنا رخ دین کی طرف کر لیجئے۔ توجہ کریے گا، اپنا رخ کس کی طرف کریے؟ دین کی طرف کریے۔ تو دین میں کتنی باتیں ہوتی ہیں؟ دین میں کیا کیا ہوتا ہے جس کو ہم دین کہتے ہیں؟ دین میں 3 چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو دین بنتا ہے۔ کیا کیا مولانا؟ اصول دین، فروع دین، اخلاق۔ بہت توجہ کریے گا، کتنی چیزوں سے دین بنتا ہے؟ اصول دین، فروع دین، اخلاق۔ انسان کے پاس 3 چیزیں، عقل، اعضاء و جوارح، روح۔ عقل، اعضاء و جوارح اور روح۔ بہت توجہ کرے، اصول دین کا تعلق عقل سے ہے، فروع دین کا تعلق عمل سے ہے، اخلاق کا تعلق روح سے ہے۔ ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا۔ سب سے بڑا کام انسان کی یہ ہے کہ فکری تربیت ہونا ضروری ہے۔ اگر فکر صحیح و سالم ہوئی تو عمل صحیح و سالم ہو جائے گا۔ بہت توجہ کریے گا، دین نے سب سے پہلا کام فکری تربیت کا کیا۔ اسی کو عقائد کسے کہا جاتا ہے؟ اصول دین کا دوسرا نام کیا ہے؟ عقائد ہے۔ وہ باتیں جن کو سمجھ کر کے مانا جائے انہیں اصول دین کہتے ہیں، انہی کو عقائد کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے مرحلے میں دین نے ہماری فکری تربیت کی ہے۔ فکری تربیت کہ فکر صحیح و سالم ہوئی تو عمل صحیح و سالم ہو جائے گا۔ فروع دین کسے کہتے ہیں؟ فروع دین میں 2 باتیں ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو۔ ہو گئی بات؟ نماز پڑھو جوا نہ کھیلو، روزہ رکھو شراب نہ پیو، خمس نکالو کم نہ تولو، کم نہ۔ اور یہ کم نہ تولنا یہ بہت بڑا مفہوم ہے۔ یہ صرف آلو پیاز کی بات نہیں ہے، صرف آلو پیاز کی بات نہیں ہے۔ جو ٹیچر ہیں نا، جو لوگ، مجھے معاف کریے گا مجھے نہیں پتا کون یہاں ٹیچر ہے، پر جو لوگ ٹیچر ہیں 45 منٹ کی جگہ اگر 30 منٹ پڑھائیں تو وہ کم تول رہے ہیں۔ توجہ کریے گا، بیٹھنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، بیٹھنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، کرسی پہ جا کے بیٹھے رہیں، کرسی پہ جا کے بیٹھے رہنے کی باتیں نہیں کر رہا ہوں۔ 45 منٹ کا گھنٹہ اگر ہے اور کوئی 30 منٹ پڑھاتا ہے تو اس کو بھی کہتے ہیں کم تولنا۔ اسے بھی کیا کہا جاتا ہے؟ جس کی جو ذمہ داری ہے اگر اس کو ادا نہ کرے تو کم تول رہا ہے۔ اس کم تولنے پہ کئی 100 صفحے کی کتابیں لکھی جا سکیں گی تب بھی کم ہے۔ کم نہ تولو، مالک نے کتنا بڑا فلسفہ حل کیا ہے۔ اما کم نہ تولو، اگر اس ایک بات پہ عمل کر لیا جائے، جس کی جو ذمہ داری ہے ویسے ادا کرے تو کہا جائے گا کہ کم نہیں تول رہا ہے۔ اب بتائیے کچھ کمی رہ جائے گی؟ اب بتائیے نا، سماج اور معاشرے میں کچھ کمی رہ جائے گی؟ تو آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا، ایک اور بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اور یاد اب آپ لوگ کو تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ
اب ہم اپنا ماضی پلٹائیں گے انشاءاللہ. اپنا ماضی کیا ہے ہمارا مولانا؟ اب 1 گھنٹے کی مجلس سے حل ہونے والا نہیں ہے. 1 گھنٹے کی مجلس سے حل ہونے والا نہیں. جب تک کہ 2-3 گھنٹے، کتنے گھنٹے کی آپ پڑھیں گے مولانا؟ ہمارے پرانے علماء 3-3 گھنٹے پڑھتے تھے، ہم 4 گھنٹے پڑھیں گے. مگر اپنے بزرگوں کا بھی خیال رکھیں گے، جو حضرات بیمار ہیں ان کا بھی خیال رکھیں گے، اور آنے والے دنوں میں ایسا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. تو پھر مسئلہ، اور اگر کوئی اپنا امام باڑہ نہ دے گا تو صحرا میں خیمہ ڈالیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر کوئی اپنا امام باڑہ نہ دے گا صحرا میں خیمہ ڈالیں گے. پر ہمیں تو سیکھنا ہے، اور ہم نا امید ہوتے ہی نہیں، الحمدللہ ابھی تک نہیں ہوتے، اور امید ہی زندگی کی علامت ہے. اچھا اب بتائیے ہم کس جگہ کے اوپر تھے؟ دین پہ نا. دین میں کتنی باتیں پائی جاتی ہیں. ایک اور بات، کوئی دیکھیے مجھے بہت معاف کر اگر ایسے گفتگو کر رہا ہوں، صرف 14 اوپر سے سیکھ کے آئیں، باقی سب کو زمین پہ سیکھنا ہے. سیکھنا عیب نہیں ہے، نہ سیکھنا عیب ہے. بہت توجہ کریے گا. سیکھنا تو فضیلت ہے، سیکھنا تو زندہ ہونے کی پہچان ہے. زندہ قومیں سیکھتی ہیں. جو لوگ سیکھتے ہیں نا وہ سیکھتے نہیں، اپنے زندہ ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہیں. زندہ قومیں سیکھتی ہیں نا. جہالت مردگی کی پہچان ہے. جو جتنا جاہل ہوتا ہے اتنا مرا ہوا ہوتا ہے، اور جو جتنا سیکھتا ہے اس میں اتنی ہی زندگی پائی جاتی ہے. اسی لیے میرے مولانا کا 2 بھوک لگنا چاہیے، 2 چیزوں کی، دنیا کی بھی بھوک لگنا چاہیے اور علم کی بھوک لگنا چاہیے. اور جس دن علم کی بھوک لگ گئی تو جیسے دنیا سے پیٹ نہیں بھرتا، ایسے ہی علم حاصل کرنے سے بھی پیٹ نہیں بھرے گا. کا 2 بھوکوں کا پیٹ نہیں بھرتا. آتے ہیں مولانا جلدی سے ادھر آئیے، باتیں آج آپ کو بہت کرنا ہے. اچھا تو ایک ہوا اصول دین، ایک ہوا فروع دین، ایک ہوا اخلاق. ہمارے پاس 3 چیزیں، عقل، اعضاء و جوارح، روح. اصول دین کا تعلق عقل سے، فروع دین کا تعلق عمل سے، اخلاق کا تعلق روح سے. آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ اسلام کے لیے بھی نہیں مسکرا پاتے. بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، اما جو اسلام کو ایک مسکراہٹ نہ دے سکے، بہت توجہ کریے گا، مگر مسکرانے میں پیسے لگتے ہیں. آپ بتائیں نا، مسکرائے گا کیا صرف امیر مسکرا سکتا ہے؟ کیا صرف جوان مسکرا سکتا ہے؟ کیا صرف بچہ؟ جو انسان اسلام کے لیے ایک مسکراہٹ نہ دے سکے وہ اسلام کی مدد دولت سے کرے گا؟ بہت توجہ کریے گا. جو اسلام کو مسکراہٹ نہ دے سکے وہ اسلام کو دولت دے گا، اور جو مسکراہٹ و دولت نہ دے سکے کیا وہ اسلام کی راہ میں اپنی جان دے گا؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد. اچھی بات ہے. بس کتنی باتیں ہو گئیں، بہت کچھ سیکھ کے جائیں گے انشاءاللہ، بہت کچھ سیکھیں گے. پیدا ہی اسی لیے ہم ہوئے ہیں بھائی صاحب، ہم اسی لیے پیدا ہی ہوئے ہیں. کتنی باتیں ہو گئیں، کتنی باتیں؟ اصول دین، فروع دین، اخلاق، عقل، اعضاء و جوارح، روح. اصول دین کا تعلق عقل سے، بغیر ڈرے کہیے نا، عقل سے. اشارہ آپ کی طرف کروں گا. اصول دین کا تعلق عقل سے، فروع دین کا تعلق عمل سے. فروع دین میں 2 ہی باتیں، یہ کرو یہ نہ کرو، نماز پڑھو جوا نہ کھیلو، روزہ رکھو شراب نہ پیو، خمس نکالو کم نہ تولو، حج پہ جاؤ تہمتیں نہ لگاؤ ان کے اوپر. یہ ساری باتیں ہیں نا، یہ کرو یہ نہ کرو تو بنتا ہے فروع دین. جب عقیدہ اچھا ہو اور عمل اچھا ہو تب کہا جاتا ہے کہ یہ خدا کا مطیع اور فرما بردار ہے. دونوں چیزیں اچھی ہونا چاہیے. عقیدہ اچھا اور عمل اچھا تو خدا کی اطاعت بنتی ہے.
ایسے نہیں اللہ کی اطاعت و فرما برداری آتی ہے. عقیدہ اچھا اور عمل اچھا جب دو چیزیں ملتی ہیں تو کہا جاتا ہے یہ مالک کا مطیع و فرما بردار ہے. بس دین میں 3 باتیں ہو گئی نا. ہوتا کیا ہے، ایک بہت مجھے معاف کرے بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کبھی کبھی ہم لوگ لفظ بولتے معنی پتہ نہیں ہوتا. جی میرے گھر کا طوطا کبھی کہتا ہے پانی لاؤ. میرے گھر کا طوطا کیا کہتا ہے؟ پانی لاؤ. آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہ بتائیے وہ جو طوطا کہتا ہے پانی لاؤ وہ اس کا معنی سمجھتا ہے یا صرف لفظیں بولتا ہے؟ جی صرف لفظ بولتا ہے. جیسے 2 پتھر ٹکرا دوں تو ایک آواز آتی ہے کہ نہیں؟ آواز نکلتی پر پتھر اس کا معنی نہیں سمجھتا. طوطا بولتا ہے پانی لاؤ، مگر طوطے سے پوچھئے اس کا معنی کیا ہے، نہیں بتا پائے گا، سمجھتا ہی نہیں ہے. کبھی کبھی ہم اور آپ بھی ایسے ہی ہوتے. میں اپنے کو کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں. ہم خود بھی بولنے والے بھی کبھی کبھی لفظ بول دیتے ہیں معنی ہی نہیں پتا رہتا. سچی بات ہے بھائی صاحب. اگر لفظیں بولیں اور معنی نہ پتا ہو تو بالکل اسی طوطے کی طرح ہے، بلکہ اس سے گئے گزرے ہو گئے. وہ تو جانور تھا، تم اپنے کو انسان کہتے ہو. ابھی تو تم اوپر ہوئے نہیں نا. وہ بھی لفظ بولتا معنی نہیں سمجھتا، تم بھی لفظ بول رہے ہو معنی نہیں سمجھ رہے. تو یہاں تو ابھی تک برابر ہو اور اپنے کو انسان کہتے ہو. ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا. دین میں کتنی باتیں ضروری ہیں؟ 3 باتیں: اصول دین، فروع دین، اخلاق. اصول دین کا تعلق عقل سے، فروع دین کا تعلق عمل سے، اور اخلاق کا تعلق انسان کے روح سے، جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے اپنے اندر اچھی صفت اختیار کی جائے اور بری صفات کو دور کیا جائے. اسے اخلاق کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھے بر محمد. اخلاق کی بھی مولانا ایک مثال، اس کی ایک ادنا سی مثال یہ ہے کہ کچھ لوگ ان کے چہرے جب دیکھیے تو مسلسل روتے رہتے، چہرے پہ کبھی بھی مسکراہٹ نہیں رہتی، کبھی بھی مسکراہٹ نہیں دیکھیں گے. یہ بیماری ہے، اسے دور کرنا چاہیے. المؤمن بشرہ فی وجہ حسنہ فی قلبہ. مومن کا چہرہ مسکراتا ہوتا ہے اور سارا ہم و غم دل میں لیے رہتا ہے. شیئر اس سے کرتا ہے جو حل کر سکے. ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد. اچھا اب بتائیے ہم لوگ کہاں کے اوپر تھے؟ تربیت کے 3 راستے. ہو گئی بات نا. یہ بیچ میں دین کہاں سے آ گیا؟ تربیت کے 3 راستے. پہلا راستہ فطرت، دوسرا راستہ وراثت، تیسرا راستہ ماحول. ماحول بھی کتنی طرح کا. پہلا ماحول اندرونی ماحول، نیچرل ماحول، اجتماعی. فطرت کی تعریف تھی. قرآن کی آیت پڑھی فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ. دیکھا نا، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ. اے میرے نبی اپنا رخ دین کی طرف کر لیجئے. حنیفہ مخلصانہ طور پر. فطرت اللہ التی، یہ وہ فطرت ہے. یہ وہ کون چیز فطرت ہے؟ یہی دین وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. اچھا اس کا مطلب دین اپنی فطرت میں لے کر آتا ہے ایک بچہ. اچھا مثال دیجئے کیسے آپ کہنا چاہتے ہیں. اب آتے ہیں. ایک بچہ لیجئے، بہت مجھے معاف کریے گا، اس ہاتھ پہ ایک بچہ لیجئے اور چھوٹا سا بھی بچہ پیدا ہوا، معصوم بچہ، اور اس کو ایسے کریے اور اس سے پیار سے باتیں کریے، اس سے باتیں کریے. ریئیکشن کیا ہوگا؟ جی کیوں بھائی صاحب؟ اور اسی بچے کو ڈانٹ دیجئے، کیا کرے گا؟ کیوں؟ یہ بتا، بہت توجہ کریے گا. اما ایک معصوم بچہ ایسے کر رہے ہیں، مسکرا رہا ہے، ڈانٹ دیا رو رہا ہے. سوال، بچہ عزت لے کر آتا ہے یا نہیں؟
بولیے نا، بچہ عزت لے کے آتا ہے نا. جب ہم ایسے کرتے ہیں، ایسے کرتے تو وہ کہتا ہے کہ جو میں عزت لے کر آیا تھا تم اس عزت کا خیال کر رہے ہو، مجھے رسپیکٹ دے رہے ہو، میرا احترام کر رہے، میں حرمت لے کے آیا ہوں. اللہ اللہ. اور جب ڈانٹ دیا تو کہا میں محترم ہوں، میری حرمت شکنی نہ کرو. بہت توجہ کی ضرورت ہے، میری حرمت کو پامال نہ کرو. اب یہاں پہ جب بات آ گئی، یہ بچہ مسکرا نہیں رہا تھا، یہ فطرت کی آواز تھی. میں مالک کے یہاں سے عزت لے کر آیا ہوں، میرے مالک نے مجھے محترم پیدا کیا ہے، میری حرمت کو پامال نہ کرو. اب ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے جو دنیا میں موتیاں بکتی ہیں، موتی ہے نا، قیمتی قیمتی، کتنے کروڑ کروڑ کی موتی ہوں گے؟ چلیے 4 کروڑ کی موتی مان لیتے ہیں. کتنے کروڑ کی؟ 4 کروڑ کی موتی. آپ 4 کروڑ کی ایک موتی خرید کے لے آئیے اور کہیے کہ مولانا 2 دن کے لیے اپنے گھر امانت کے طور پر رکھ لیجئے. کتنے کروڑ کی موتی ہے؟ 4 کروڑ کے. بھائی صاحب میری تو نیند نہ آئے گی 2 رات. کیوں؟ مجھے نیند نہیں آئے گی. بھائی صاحب 4 کروڑ کی موتی، خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو میں کیا جواب دوں گا ان کو؟ مگر سوال میں پوچھنا چاہوں گا، بھائی موتی 4 کروڑ کی موتی رکھ کے تم کو نیند نہیں آتی؟ یہ بتاؤ یہ موتی پتھر ہی تو ہے. پوچھنا چاہتے، بولیے نا، موتی کیا ہے؟ پتھر ہی نہ ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ جو میرے آغوش میں میرے معبود نے مجھے بچہ دیا ہے، اس موتی کی قیمت کتنی ہے؟ بہت توجہ کریے گا. کیا یہ 4 کروڑ کا ہے؟ جی اس کو پیسے سے تولا جا سکتا ہے؟ جی اما پتھر 4 کروڑ کی موتی رکھ کے تمہیں نیند نہیں آتی؟ پر یہ مالک نے جو انمول موتی دیا ہے اس سے کیوں غفلت؟ اس سے کیوں غفلت ہو؟ اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب یہ پتھر کی موتی ہتھوڑا مارتا ہوں تو چور چور ہوتی ہے کہ نہیں؟ چور چور ہوتے نا. ایسے ہی جب اپنے بچے کی توہین کرتا ہوں، میں اس کو کہتا ہوں تم گھامڑ ہو، تم کچھ نہیں سمجھ سکتے ہو، تمہارے ذہن میں گوبر بھرا ہوا ہے، تو جیسے پتھر کی موتی کو ہتھوڑے سے مارا جائے نا چور چور ہو جاتی ہے، ویسے ہی اس انمول موتی کو جب یہ لفظیں کہی جاتی ہیں نا تو ویسے ہی چور چور ہوتی ہے جیسے پتھر کی موتی چور چور ہو جاتی ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد. کیا انمول موتی مالک نے دیا ہے، مگر چونکہ بغیر محنت کے مل جاتا ہے. اچھا اب آتے ہیں فطرت. تو فطرت کی تعریف کریے نا. پہلی بات فطرت کسے کہتے ہیں؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اپنا رخ خالصانہ طور پہ دین کی طرف کر لیجئے. یہ وہ فطرت ہے جس پر مالک نے ہر انسان کو پیدا کیا ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے. اچھا تو صاف صاف ہمیں فطرت بتائیے. صاف صاف ہر بچہ معرفت الہی کی صلاحیت لے کر آتا ہے. عجب، کوئی بچہ بے حیا پیدا نہیں ہوتا، کوئی بچہ بے ایمان پیدا نہیں ہوتا. ہر بچہ ایسا مالک، کسی کے یہاں وہ بچہ پیدا ہو، کسی کے گھر میں وہ بچہ پیدا ہو، ہر بچہ معرفت الہی کی صلاحیتیں لے کر آتا ہے. اسی معرفت الہی کی صلاحیت لے کے آنا، اسی کو کہتے ہیں فطرت. اب اگر رکاوٹوں کو ہٹا دیا جائے اور کوئی اس کے سامنے رکاوٹ نہ ہو اور یہ بچہ پروان چڑھے تو اپنے مالک کو پہچان لے گا اور اپنے منزل تک پہنچ جائے گا. اسے کہا جاتا ہے فطرت. بس اگر ہم سے اور آپ سے کسی نے فطرت پوچھا تو ہم کیا بتائیں گے؟ مولانا صاحب آپ بتا دیجئے گا. اگر ہم سے اور آپ سے کسی نے یہ پوچھا فطرت کسے کہتے ہیں تو ہم اور آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ فطرت کا معنی یہ ہوا کہ ہر بچہ معرفت الہی کی کیپیسٹی لے کے آتا ہے. کیسے عام
کی گٹلی آم کا درخت بننے کی صلاحیتیں لے کر آتے ہیں. اگر رکاوٹیں ہٹ جائیں تو گٹلی آم کے درخت میں تبدیل ہوگی. ہر بچہ معرفت الہی کی صلاحیت لے کر آتا ہے. اگر رکاوٹیں ہٹ جائیں نا تو بچہ اس منزل تک پہنچ کے رہے گا اور وہ اپنے مالک کو پہچان لے گا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد. تو اب ایک بات تو ہو گئی نا فطرت. ایک بات کیا ہو گئی؟ فطرت. اس کو اور زیادہ نہ بڑھاؤں آیت کے اوپر. فطرت وہی معرفت الہی اللہ پر ایمان کی صلاحیتیں لے کر آتا ہے. اب چلتے ہیں وراثت پر. اب کس کے اوپر چلتے ہیں؟ وراثت کے اوپر چلتے ہیں. ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا. ایک مثال دوں تو وراثت کو سمجھا سکوں گا. اب یہاں موتی ہے، یہاں فیروزہ رکھا ہے، یہاں عقیق رکھا ہے، اور یہاں در نجف رکھا ہوا ہے، اور یہیں کنکر اور پتھر بھی رکھے ہوئے ہیں. اب ہم اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اٹھا لیجئے. ہم اور آپ سے کہا جا رہا ہے، ہم بھی اسی میں، ہم اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اٹھا لیجئے. آپ آگے بڑھے، آپ نے موتی اٹھا لیا. بہت توجہ کریے گا. میں آگے بڑھا، میں نے کنکر اٹھا لیا. یہ جو کنکر تھے جس کی کوئی قیمت نہ تھی، یہ اٹھا لیا. یہ جو انتخاب ہے نا، انتخاب، انہوں نے موتی نہیں اٹھایا، موتی کو انتخاب کر کے اپنی شخصیت کو بتایا. انتخاب انسان کی شخصیت کا پتہ بتاتا ہے. بہت توجہ کریے گا. میرے سلیکشن سے میری شخصیت کا پتہ چلتا ہے. بہت توجہ کریے گا. میرے شخص اور مثال پہ ذرا جائیے، ہم کہاں لے جانا چاہتے ہیں. موتی کا انتخاب کر کے اپنی شخصیت کا پتہ بتایا. میں نے کنکر کا انتخاب کر کے بتا دیا کہ تمہاری کوئی ویلو نہیں ہے. بس انتخاب شخصیتوں کا پتہ بتاتا ہے. اب آئیے وراثت پہ. اب آئیے وراثت پہ. آج تو علم نے بھی ثابت کر دیا نا کہ جب ایک نوجوان شریک حیات کا انتخاب کرتا ہے نا، اب وہی بات آ گئی. اب اس کو ساری چیزیں، موتی بھی ہے، فیروزہ بھی ہے، در نجف بھی ہے، یاقوت بھی ہے، اور کنکر بھی ہے. اور کیا ہے؟ اور ایک نوجوان کو انتخاب کرنا ہے. ایک نوجوان کو اس میں سے کیا کرنا ہے؟ انتخاب کرنا ہے. علم نے آج یہ ثابت کر دیا کہ جس کو آپ شریک حیات بناتے ہیں نا، جس کو آپ اپنی زوجہ بناتے ہیں، ان کے آباء و اجداد کے جسمانی اور روحانی صفات تمہارے بچے میں آئیں گے. یہ وراثت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ وراثت ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد اور آل محمد. پسینے سے بالکل نہ گھبرائیے گا آپ لوگ. پسینہ آئے گا اور اسے آنا چاہیے. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد. ہاں، ہم وراثت کے اوپر ہیں. ہم کس کے اوپر ہیں؟ ہم وراثت کے اوپر ہیں. وراثت کی کیا ڈیفینیشن ہے مولانا؟ دو میاں بیوی گورے تھے. گورے تھے دونوں، اور دونوں اپنے 10 دادا کو جانتے تھے. میاں بھی اپنے 10ویں دادا تک جانتا تھا، اور بیوی بھی اپنے 10ویں دادا کو جانتی تھی. اور ان کے 10 دادا گورے تھے. میاں کے بھی 10 دادا گورے، بیوی کے بھی 10 دادا گورے. اور گورے میاں بیوی کے ہاں کالا بچہ پیدا ہو گیا. اب میاں کو شک ہو گیا. میاں کو کیا ہو گیا؟ شک ہو گیا. اختلاف ہوا. نبی کے پاس آئے. ہم گورے، ہمارے شوہر گورے، ہم گورے، ہماری بیوی گوری، 10 دادا گورے، بچہ کیسے کالا ہوا؟ تو نبی پاک نے فرمایا تم 10 دادا کو جانتے ہو، یہ تمہاری بیوی کا جو 20واں دادا تھا وہ کالا تھا، اور یہ تمہارا بچہ تمہاری بیوی کے 20ویں دادا پہ پڑا ہے. بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے بھائی صاحب. ہم نے تو اصلی خاندان ہی کو توڑ دیا. اب وہ جو خاندانی شرافتیں نسل در نسل منتقل ہوتی رہیں،
یہ ہمارے انتخاب نے ہمارے خاندان کو تباہ و برباد کر دیا. جہاں سے دل چاہا یہ کنکر اٹھا لیا، وہ پتھر اٹھا لیا، وہ ڈھیلا اٹھا لیا. نتیجہ کیا ہوا کہ وہ جو ہمارا اصلی خاندان تھا وہ خاندان تباہ و برباد ہو گیا. اچھا تو وراثت کسے کہتے ہیں؟ بھائی صاحب ہم اپنی شریک حیات کسے بناتے ہیں؟ ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا، بہت اہم مرحلہ. وراثت کسے کہتے ہیں؟ میری بیوی کے گھرانے کے جسمانی اور روحانی صفات کس میں آئیں گے؟ کس میں آئیں گے؟ میرے بچے میں آئیں گے. اس کو کہا جاتا ہے وراثت. اچھا یہ بتائیے اگر گھرانہ اچھا رہا تو ماحول اچھا ہوگا کہ نہیں؟ جی فائدہ کہاں ظاہر ہوگا؟ بچہ اللہ کے ہاں سے الہی صفات لے کر آیا ہے، خدا دادی صلاحیتیں لے کر آیا. اگر وراثت کے ذریعے سے ماحول اچھا بن گیا تو جو الہی صلاحیتیں لے کر آیا ہے وہ نکھر کے سامنے آنے لگیں گے. یہ وراثت. اچھا تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا وانظروا فی ای موضع تضع ولدک. اے لوگوں دیکھو کس گھرانے میں اپنا بچہ رکھتے ہو. بہت اہم باتیں ہیں. کس خاندان میں اپنا بچہ رکھتے ہو. فإن العرق دساس. دیکھو جب تم شادی کرو گے نا تو تمہاری شریک حیات کے خاندانی جسمانی اور روحانی صفات تمہارے بچے میں آئیں گے. مگر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا کیوں یہ جملہ بھول جاتے ہیں کہ اپنے بھائی عقیل سے کہا تھا انظر لی امراتن، اے عقیل ایک ایسی خاتون تلاش کرو قد ولدت الفحولۃ من العرب، جو عرب کے ایک بہادر گھرانے سے تعلق رکھتی ہو. یہ کیوں کہا تھا؟ کیا صرف سننے کے لیے کہ ہم سن کر کے صرف واہ واہ کر دیں؟ تو جناب امیر المومنین نے شریک حیات کے انتخاب میں اتنی توجہ کیوں رکھی تھی؟ بولیے نا کیوں رکھی تھی؟ سن 61 کے کربلا کے لیے لتلد لی غلاما فارسا، تاکہ مجھے ایک شجاع بچہ پیدا ہو جو 30-35 برس کے بعد جو کربلا ہوگی اس کربلا میں کام آ جائے. اما آپ غور کریں کتنا بڑا درس دیا ہے. سن 61 کی کربلا ایک کربلا تھی اور ایک آخری کربلا بھی ہے. بہت توجہ کی ضرورت ہے. ایک آخری کربلا بھی ہے. وہ آخری کربلا کون سی ہے؟ جب ہمارے آخری امام ظہور فرمائیں گے. صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد. آخری امام ظہور فرمائیں گے اور عالمی حکومت قائم کریں گے. امیر المومنین نے اپنے بھائی وہ تو کیا ان کو مشورے کی ضرورت تھی؟ نہیں، مگر مشورہ کر کے اپنے بھائی سے پوری بشریت کو درس دیا اور کہا انتخاب میں بہت توجہ کی ضرورت ہے. میں نے کربلا کے لیے ایک اہم شریک حیات کا انتخاب کیا تاکہ میرا بچہ سن 61 کی کربلا کے کام آ جائے. درس دیا کہ ایک آخری کربلا بھی ہے. تم شریک حیات کا انتخاب ایسا کرو تاکہ تمہارے شریک حیات سے جو تمہارا بچہ پیدا ہو وہ آخری کربلا میں کام آ سکے. ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد. تو کیا ہم نے انتخاب میں سوچا کہ بھائی آپ کو پتہ ہے لکھنؤ میں ایک جگہ تھا، ایک بچے نے فون کیا کہا مولانا آپ سے ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا اچھی بات ہے. اسے کہا آ جاؤ. رات میں آیا، دیر رات تک بیٹھا رہا. کہا ایک ایسا رشتہ بتا دیجئے ایسی وہ بچی ہو. میں نے کہا کیوں؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ حبیب ابن مظاہر جیسا بنے. ہم آپ سوچ دیکھیے نا کتنا عظیم مقصد ہے حیات کا. بھائی صاحب ایک بات آ گئی تو آپ سے کہوں یہ بتائیے جانور کھانا کھاتا ہے کہ نہیں؟ جی سوتا ہے یا نہیں؟ اور جگتا ہے؟ جنسی شہوت پورا کرتا ہے یا نہیں؟ پورا کرتا ہے. اور میں بھی کھاتا ہوں، میں بھی سوتا ہوں، میں بھی جگتا ہوں، میں بھی جنسی شہوت پورا کرتا ہوں. میرے یہاں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، اس کے یہاں بھی. فرق کیا ہے؟
بہت توجہ کریے گا، فرق کیا ہے؟ اور قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، خدا کے رنگ میں رنگ ہو. اچھا، اور اللہ کے رنگ سے کوئی رنگ بہتر نہیں ہے. سب سے بہتر رنگ یہ ہے کہ اللہ کے رنگ میں رنگ ہو. تو اگر میں بھی کھا لوں اور جانور بھی کھا لے تو کوئی فرق نہیں. اب خدا کہتا ہے کہ اپنے ہر عمل کو، بہت توجہ کریے گا، اپنے ہر عمل کو الہی بناؤ. اب کہتا ہے مجھ سے کہ بسم اللہ کہہ کے کھاؤ، اور جب کھا لو تو کہو الحمدللہ. میں بسم اللہ کہہ کے کھاتا ہوں، جانور بغیر بسم اللہ کیے کھاتا ہے. اگر بغیر بسم اللہ کے کھا لوں تو میرے کھانے اور جانور کے کھانے میں کوئی فرق نہیں. مگر بہت توجہ کریے گا، مگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہلوا کے میرا رب، اور کھانے کے بعد الحمدللہ رب العالمین کہلوا کے میرے کھانے کو الہی بنا دیا میرے رب نے، اور یہاں سے میری انسانیت کا پتہ بتا دیا ہے. اچھا، اور اگر میں ایسے ہی سو جاؤں، اگر میں ایسے ہی سو جاؤں تو میرے سونے اور جانور کے سونے میں کوئی فرق نہیں. لہذا دین کہتا ہے کہ سونے سے پہلے وضو کرو. اچھا، یہ کیوں وضو کرواتا ہے؟ ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا. سونے سے پہلے وضو کرو، رو بقبلہ سو. رو بقبلہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رو بقبلہ کا کیا مطلب ہے؟ یہاں قبلہ اس طرف ہے کیا؟ جی، قبلہ اس طرف ہے تو ایسے سو، سر یہاں ہو، پیر اس طرف، کہ جب اٹھو تو تمہارا چہرہ قبلے کی طرف ہو، یعنی پیر قبلے کی طرف ہونا چاہیے. اچھا، وضو کے ساتھ سو، رو بقبلہ سو، قل هو اللہ احد پڑھ لو، قل یا ایھا الکافرون پڑھ لو، آیت الکرسی پڑھ لو. اچھا، تسبیح حضرت فاطمہ زہرا، استغفار کر لو، نبی اور آل نبی پہ صلوات بھیجو، اور آخر میں اپنے کو اپنے رب کے حوالے کر دو. یہ کیا ہوگا؟ یہ کیا ہو گیا بھائی صاحب؟ اگر بغیر وضو کے، بغیر، بھائی صاحب بچپنے میں ہماری مائیں لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھاتی تھی تب سوتے تھے ہم، 14 معصومین کے نام یاد کراتی تھی تب سوتے تھے. یہ سنتیں کیوں ختم ہوتی جا رہی ہیں؟ یہ انسان کا کام ہے. اگر بغیر ان کاموں کے سو گئے تو میرے سونے اور جانور کے سونے میں کوئی فرق نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں نا؟ اب ان عمل کو کرا کے میرے سونے کو میرا رب الہی بتاتا ہے، اور کہا جب سو کے اٹھا کرو تو کہو الحمدللہ الذی احیانی بعد ما مماتی. تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے موت کے بعد مجھے دوبارہ زندگی دے دی ہے. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی بارگاہ میں پلٹ کے جانا ہے. النوم اخت الموت، نیند موت کی بہن ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد. ہے یہاں پہ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے گا مل جل کر بر عظمت محمد اور آل محمد. بہت شکریہ. آپ سے ایک بات کہتا ہوں، یہاں سے ہم نے اپنی لغت سے تھکن نکال دیا. آپ کو میں سچی بات بتا رہا ہوں، ہماری لغت میں تھکن نہیں ہے، ہماری لغت میں تھکن نہیں ہے. میں نے اپنے استاد سے پوچھا، استاد اس کو ہماری قوم کا ہر بچہ یاد رکھے، اور ہر جوان ہماری قوم کے جوان کیوں کسی کمپنی میں جا کے جاب کرتے، کیوں نہیں یہ سوچتے کہ مجھے کمپنی بنا کے دوسروں کو جاب دینا ہے. بہت توجہ کریے گا، کیا زندگی بھر یہ کریں گے؟ اتنا اونچا مقصد رکھو. استاد سے پوچھا، استاد آپ 18 گھنٹے پڑھتے تھکتے نہیں، میں 3 گھنٹے میں تھک جاتا ہوں، کیا وجہ ہے؟ بہت توجہ کریے گا. 18 گھنٹے آپ پڑھتے اور تھکتے نہیں، میں 3 گھنٹے میں تھک جاتا ہوں. میرے استاد نے کہا، بیٹا جن کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا وہ جلدی تھک جاتے ہیں. عجیب بات ہے. اور جو با مقصد جیتے ہیں نا وہ تھکتے نہیں ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں فرش عذاب پہ آنے سے پہلے
गेट ही पे हर को सोचना पड़ेगा मैं क्यों जा रहा हूँ। बहुत तवज्जो करिएगा, मैं क्यों जा रहा हूँ। मैं एक आपको अपनी मिसाल, आप अगर मुझे अपने घर नाश्ते पे बुलाएंगे तो 2-3 घंटे बैठूंगा, 2-3 घंटे बैठूंगा, ना आप थकेंगे ना मैं थकूंगा। थको ना भाई। खाने पे बुलाएंगे 4-4 घंटे बैठ जाऊंगा। और अगर ठंडक के मौसम में आलू के पराठे खिलाएंगे आप, बहुत तवज्जो करिएगा, बड़ी अजीम आलू के पराठे अगर आपने खिला दिए, साल भर तारीफें करूंगा। और दूसरी साल आऊंगा तो अरे भाई क्या आपके घर पे पराठे बने थे। फिर तीसरे बरस आऊंगा, क्या आपके घर पे पराठे बने थे। एक पराठा कई बरस तक याद रहता है, कई बरस तक याद। लेकिन एक वो बात बता दीजिए जो मैं नहीं जानता, उसमें मुझे कोई मजा नहीं आता। बहुत तवज्जो करिएगा भाई साहब, पराठे में इतना जायका कि सालों साल याद करो, पर एक वो बात जो नहीं आती है उसको कोई बता दे, उसमें कोई जायका नहीं मिलता। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद और आले मोहम्मद, उसी जायके को, जिस दिन इल्म का जायका मिल गया ना, उस दिन इंसान भूखा रह जाएगा मगर जाहिल रहने को गवारा ना करेगा। अच्छा, तो जागते हैं तो कहता है कि कहो तमाम तारीफें उस खुदा के लिए जिसने मुझे मौत के बाद जिंदगी दे दी। तो किस किस पॉइंट पे हम लोग हैं, किस पॉइंट पे, तरबियत के किस पॉइंट पे। पहला फितरत, दूसरा क्या है, विरासत है ना। विरासत के ऊपर गुफ्तगू हो रही ना। विरासत में जिसे हमने अपनी शरीक हयात बनाया है, उनके जिस्मानी और रूहानी सिफात मेरे बच्चों में आएंगे। एक बात अधूरी न रह जाए, हम भी जिनसी शहवत पूरा करते हैं, जानवर भी पूरा करता है, जानवर भी पूरा करता है, मगर इसे भी मेरे अल्लाह ने इलाही बनाया। अब मुझे माफ़ करिएगा, थोड़ी सी हसास बात है, मगर कहूँगा उसे, मगर उसे कहूँगा। और कहूँगा इसलिए कि हमारे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि अगर सीखने की 2 जगह होती हैं, अच्छी और बुरी, अगर अच्छी जगह से बातों को ना बताया गया तो हमारे बच्चे बुरी जगह से गलत सीख लेंगे, सीखेंगे ज़रूर, सीखेंगे ज़रूर। तो जिनसी शहवत को हम भी पूरा करते, जानवर भी पूरा करता है, मगर मालिक ने कहा कि तुम इंसान हो। मालिक ने क्या कहा, तुम इंसान हो। एक एक बात पे तवज्जो करिएगा, जब तुम इंतखाब करो शरीके हयात का, इंतखाब करो, इंतखाब के बाद जब हम बिस्तरी का मसला है, हम बिस्तरी भी बहुत अदबी लफ्ज़ है और इस लफ्ज़ में भी अदब का ख्याल किया गया। कहा जब हम बिस्तरी कहो तो देखो, पहले वज़ू कर लेना, पहला अजब वज़ू करा रहा है मेरा मालिक, अमा कितना बड़ा मकसद है। पहला अमल वज़ू करो। दूसरी बात, बिस्मिल्लाह कहना ना भूल जाना। वज़ू बिस्मिल्लाह, वज़ू 2 रकात नमाज, बिस्मिल्लाह कहना ना भूल जाना। 3 बातें हो गई, वज़ू कर लेना, 2 रकात नमाज पढ़ लेना, बिस्मिल्लाह कहना ना भूलना। एक एक बात पे। तीसरा पॉइंट, रू बक़िबला और पुश्त बक़िबला ना होना। सोना ऐसे है, सोना ऐसे है, पर हम बिस्तरी का हुक्म ऐसे है। इस मिसाल के ऊपर, इस मिसाल पे हर रोज नॉर्मल तरीके से किबला रुख होके सोना है, पर हम बिस्तरी के लिए दीन ने कहा कि न रू बक़िबला हो, न पुश्त बेक़िबला हो, न यहाँ सर हो और न इधर सर हो। ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। कितनी बातें बताई, 4 बातें बताई ना। फिर से एक मर्तबा बताऊंगा, और एक जाग कर सलवात पढ़ दीजिए बरसवत मोहम्मद। और मुझे बहुत माफ़ करिएगा, मुझे बहुत माफ़ करिएगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बताना ज़रूरी है, मैं ये समझता हूँ कि बताना ज़रूरी है। अच्छी बात है। वज़ू, हाँ, 2 रकात नमाज, बिस्मिल्लाह, रू बक़िबला ना हो, पुश्त बक़िबला ना हो। 5वां पॉइंट,
5वां पॉइंट, अजीब बात है, इस्लाम का हुक्म है कि शादी से पहले नेक औलाद की दुआ करो। अच्छा, शादी से पहले पहले इस्लाम कहता है कि नेक औलाद की दुआ करो, वलद सालेह की औलाद। और ये कहता है कि इंदल जमा, हम बिस्तरी के वक्त भी दुआ करो। 5वें इमाम की हदीस है। 5वां पॉइंट ये है कि दुआ जबान से कहने का नाम नहीं है, खालिक से रूही राबते का नाम दुआ है। बहुत तवज्जो करिएगा, दुआ का ताल्लुक रूह से है, तरबियत का ताल्लुक भी रूह से का। दुआ करो वलद साले की। 6ठा पॉइंट ये कि उस अमल के वक्त कोई गलत ख्याल ना आने पाए, अमल के वक्त कोई गलत ख्याल ना आने पाए। इतनी बातें क्यों मालिक ने कराई? कहा अगर ये ना करोगे तो तुम्हारे अमल में और जानवर के अमल में कोई फर्क न रहेगा। इन बातों को बता के मालिक ने मेरे इस अमल को इलाही बना दिया। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छी बात हो गई। अब ज़्यादा विरासत के ऊपर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू ना करूँगा, अब चलते हैं माहौल पे। एक मरतबा दोहरा दूँगा, दोहराऊँ ना बातों को, वह दोहराना चाहूँगा। फितरत किसे कहते हैं? हर बच्चा मारिफत इलाही की सलाहियत लेकर आता है, ये पहला पॉइंट। विरासत किसे कहते हैं? जिसको हम शरीके हयात बना रहे हैं ना, आज का जवान जब किसी को चुन, मैं उनको बुरा नहीं कह रहा हूँ, उन्हें बुरा नहीं कह रहा हूँ, जब किसी को चुन लेता है तो उससे समझाओ कि भाई सही नहीं है, तो समझ में नहीं आती है बात। सही भी एक हद तक बात समझ में नहीं आती है। फिर जब कोई मुश्किल पैदा होती है तो मौलवी साहब के पास आते हैं कि मौलवी साहब ऐसा हो गया। अब ना मौलवी साहब के बस में ना किसी और के बस में है, बहुत तवज्जो करिएगा। और फिर जब हल नहीं होता केस तो इस्लाम से बदबीन होते। ये कैसा दीन है भाई साहब? दीन कैसा नहीं, आपने इंतखाब में गलती की है। बहुत तवज्जो करिएगा, इंतखाब में गलती की है। माँ बाप से कहा जाता है कि बच्चा बड़ा हो गया है, उसकी शादी का सोचिए, तो 25 साल के बच्चे को अम्मा अब्बा कहते हैं छोटा है। और दीन कहता है 15 साल का हो गया तो बड़ा कहता है दीन। बहुत तवज्जो करिएगा, 15 साल का बच्चा हो गया तो दीन उसे बड़ा कहता है, और 25 बरस का बच्चा हो जाए तो हम उसे छोटा कहते हैं। हम उसे क्या कहते हैं? इस पे भी सोचिएगा। बच्चे अपने अम्मा अब्बा से तो नहीं बताते, मगर हम लोगों से सारी बातें बता देते हैं। आपके बच्चे आपसे नहीं बताते हैं, पर हमसे, और वो ये कहते हैं कि हमको शादी की ज़रूरत है, अम्मा अब्बा होने नहीं दे रहे हैं। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। आप यकीन मानिए, आप यकीन मानिए। और ऐसा भी अम्मा अब्बा कहते हैं अभी बच्चा छोटा है, और बच्चे ने हमसे बताया कि हमने 3 साल से शादी कर ली है, अम्मा अब्बा को नहीं बताया। एक सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। जी हाँ, ऐसा है। आप ज़मीनी हक़ाइक़ से चश्मपोशी नहीं कर सकते हैं। बस पहला पॉइंट आते हैं फितरत के ऊपर। थक तो नहीं न रहे हैं? एक सलावत पढ़ दीजिएगा। 2 दिन है ना, और इसमें बहुत कुछ बताना है मुझे इंशाअल्लाह। इसमें बहुत कुछ हमें बताना है इंशाअल्लाह। और ये मैं आप सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छी बात है विरासत, ये बता के मालिक ने कहा ये करो, तुम इंसान हो। कितना बड़ा विरासत। इसीलिए नबी ने कहा तना कहू फिल हिज्र साले, घराना नेक तलाश करो, नेक घराना तलाश करो। फ़इन्नल इर्क़ दसासुन, उस घर की खुसूसियत आएंगे, उसके सिफ़ात आएंगे, जिस्मानी सिफ़ात भी, रूहानी। इसको कहते हैं विरासत, इसे कहा जाता है विरासत।
अच्छी बात हुई। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे? तीसरा पॉइंट क्या था ये बताइए। शादी करना है बीमार से करेंगे या तंदुरुस्त से? जी, कभी कभी जवानी में बाज़ बातें समझ में नहीं आती, तवज्जो करिएगा, कभी कभी बातें समझ में नहीं आती हैं। एक जगह एक जवान मिला, वो कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि अंधी लड़की से शादी करूँ, आपकी राय क्या है? मैंने कहा तुम्हारी राय बिल्कुल गलत है, तुम्हारी राय बिल्कुल गलत है। तुम्हारा बच्चा पैदा होगा, तुम जॉब पे जाओगे, कैसे देखेगी, कैसे खाना पकाएगी अकेले? तुमको मदद करना है दूसरे बहुत सारे रास्ते। एक आंख वाली लड़की से शादी करो, दूसरी शादी इससे कर लो। एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। बहुत तवज्जो करिएगा, कभी कभी दिखता नहीं है, वो सिर्फ इस गुमान में कि मैं इसकी हेल्प करना। अरे भाई हेल्प कैसे होगी? हेल्प कैसे होगी? बोझ बन जाएगी वो, खुद बोझ बन जाएगी। अक्ल से काम लो, अक्ल से। अब बताइए बीमार से करेंगे या तंदुरुस्त से? हाँ, बीमार के यहाँ तंदुरुस्त बच्चा पैदा नहीं होगा। आँख की बीमारी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो आँख नहीं है ना, वो आँख नहीं, वो उस तरह की बीमारी की बात कर रहा हूँ। जिस्मानी सेहत, सलामती, तंदुरुस्ती बहुत अहम है। माहौल माहौल माहौल। आप देखें हमारी ज़िंदगी को इस्लाम कितना बुलंदी तक ले जाना चाहता है और कितना बामकसद बता है, और हर अमल को इलाही बना रहे। दीन कहता है टॉयलेट पे भी जाओ तो नाम खुदा ले लो। अच्छा, ये अमल भी इलाही बना दिया, ये अमल भी इलाही बना दिया। अब हम आते हैं माहौल बताइए मौलाना, माहौल बताइए। और जल्दी से अब तीनों माहौल को समेटिए और फिर कल की गुफ्तगू बताइए। कल किस पे आप गुफ्तगू करेंगे और कल कहाँ तक आप पहुँचाना चाहेंगे? मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि थोड़ा थोड़ा वक्त ले कर आइएगा। एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। आपसे एक बात और कहूँ, हम पहले लिखते हैं, पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं, फिर उसका खुलासा बनाते हैं, फिर उस पर सोचते हैं कि इसको किस तरह से मोमिनीन तक पहुंचाया जाए। एक एक स्पीच के पीछे 10-10, 15-15 घंटे काम करके, और कोशिश करता हूं कि 1.5 घंटे में 15 घंटे को आपके सामने पेश कर दूं। बहुत तवज्जो करिएगा। इसको मिशन कहते हैं, इसे तहरीक कहा जाता है, और मिशन और तहरीक को कुर्बानी की ज़रूरत है। मिशन और तहरीक को तो आपसे भी इतनी भीख मांगता रहता हूँ कि वक्त दीजिए, बस। माहौल, तीसरे पॉइंट पे भी चलते हैं। माहौल, अरे काश कोई तराजू होता जो इल्म का वज़न तौल दे। इल्म का वज़न अगर कोई तराजू तौल देता ना, तो जब हम आए थे तो वज़न तौल के आते, और जब जाएंगे ना तो बढ़ जाएगा। मगर अभी वो तराजू हुआ ही नहीं है। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। माहौल, मेरे घर की फ़िज़ा कैसी है? माँ का जो रहम है जिसमें बच्चा परवान चढ़ता है, वो रहम भी माहौल ही में आता है, वो रहम भी माहौल में आता है। घराना, स्कूल, कॉलेज, मदरसा, जो मैंने मदरसा बनाया, जो मैंने स्कूल बनाया, वो स्कूल कैसा, उसका माहौल कैसा? माँ बाप का, वालिदैन का आपसी राबिता, ज़ानो शौहर का आपसी राबिता, माँ बाप का औलाद के साथ कैसा राबिता है, टीचर का शागिर्द के साथ कैसा राबिता है, हम किनके घर आते जाते हैं और किनके साथ उठते बैठते हैं, ये सब माहौल में आता है। ये सब के सब किस में आता है? माहौल में आता है। पर माहौल 3 तरह का होता है। पहला माहौल अंदरूनी माहौल। अंदरूनी माहौल में पहली चीज़ आती है कि
میرے بدن کا سسٹم کیسا ہے، میاں بیوی کے خون کی دوران کیسی ہے، ہاضمہ کیسا ہے، معدہ کیسا ہے، بدن کے اعضاء و جوارے کے کام کرنے کی کیفیت کیسی ہے، اس کا بچے پہ اثر پڑتا ہے۔ یہ اندرونی ماحول ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ اندرونی ماحول ہو گیا۔ ایک بات ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہوں گا، اور صرف آپ مجھے صرف اتنا بتا دیجئے، ہم صحت کو پیسہ دے کے بیچتے ہیں۔ کیا کہا؟ ہم پیسہ دیتے ہیں اور صحت بھی دیتے ہیں، دو چیزیں کرتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں اور اب مجھے نہیں پتا یہ جو پکار ہوتا تھا، پتہ نہیں ابھی ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے، پکار ملتا ہے نہیں ملتا ہے، نہیں ہم پکار پہ کرنا چاہتے ہیں، پکار ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ پہلے پکار 2 روپے کا ملتا تھا، پہلے پکار کتنے روپے کا ملتا تھا، ابھی مجھے نہیں پتا کتنے روپے کا، پر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، جو کورونا کے زمانے میں وینٹیلیٹر پہ لیٹا ہوا تھا، اس سے جا کر کہتے صحت و تندرستی چاہیے یا دنیا چاہیے، کیا لیتا؟ جی کیوں بھائی صاحب، دنیا لے لو، دنیا لے لو نا، اتنی بڑی دولت صحت ہے اللہ اللہ کہ پوری دنیا اس کے برابری نہیں کر سکتی ہے، اس کو میں 2 روپیہ دے کے بیچ رہا ہوں۔ بھائی صاحب یہ جو پکار ہے پیسہ دے کے، پکار سڑی ڈلی کھا کے اپنی صحت بیچتا ہوں نا، سڑی جہاں کہیں ڈلیاں جو کام نہیں آتی ہیں وہ پکار میں لگا دی جاتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد۔ ہم آپ ذرا سوچیں نا، عقل مند انسان، پیسہ ملتا ہوتا تو بھی کوئی تھوڑی سی بات سوچنے کی تھی، بھائی جب پیسہ دے کے اتنی قیمتی شے۔ اور ایک اور بات آپ کو بتانا چاہوں گا، ہمارے گاؤں دیہات میں، اب مجھے یہاں کا تو نہیں پتا، جب رات میں کسی کے یہاں دعوت ہوتی تھی تو اماں ابا کہتے تھے کہ بھیا دوپہر میں کم کھانا، ایسا کہتے تھے بھائی صاحب۔ ہم ان کو قصوروار نہیں، چلیے گاؤں دیہات کے تھے، اسکول کالج بہت باادب، بہت پڑھے لکھے نہیں تھے، ان کا کوئی زیادہ قصور نہیں تھا۔ بھیا دیکھو رات کو دعوت ہے، دوپہر میں کم کھانا، ایسا کہتے تھے۔ کیوں اماں؟ بھیا وہاں دعوت ہے، گوشت بنے گا، کھا لینا، بہت توجہ۔ یہ بتائیے یہ ان کی لاجک صحیح تھی یا غلط؟ آج بھی میرے سامنے جب کھانا آ جاتا ہے تو میں اپنی صحت نہیں دیکھتا ہوں، بہت مجھے معاف کریے گا بھائی صاحب، کھانا دوسرے کا ہے، صحت تمہاری ہے، بہت توجہ کریے گا، کھانا دوسرے کا ہے۔ اور ایک گاؤں میں ہم گئے تو ایک بندہ تھا 30-35 برس کا، اس نے کہا 35 انڈے ابلے کھا لوں گا، اور کتنے کے اوپر 100 روپے پہ 35 ابلے انڈے کھا گیا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد۔ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ 3 کلو 100 روپے پہ جلیبیاں کھا جا رہے ہیں، 35 ابلے انڈے کھا کے۔ ہمارے ساتھیوں میں ایک بچہ تھا، اس نے کھانا کھانے کے بعد 26 گلاس پانی پی گیا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مرنا ہے تو کھا کے مرو، بہت توجہ کری گا، کچھ لوگ کہتے ہیں مرنا ہے تو، ان کو فلسفہ حیات کا علم ہی نہیں ہے، بہت توجہ کریے گا۔ جو یہ کہتے مرنا ہے تو کھا کے مرو، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جیا کس لیے جاتا ہے، بہت توجہ کریے گا۔ یہ سمجھتا ہے کہ صرف اپنے لیے جیا جاتا ہے، نہیں، اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، انسانیت کے لیے، بشریت کے لیے، سماج کے لیے، معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے، خاندان کے لیے، گھر گھرانے کے لیے، قوموں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور اپنے تمام عز و اقارب کے لیے ایک انسان جیتا ہے۔
بہت توجہ کرے گا. صرف اپنے لیے نہیں جیا جاتا ہے, جیا انسانیت کے لیے جاتا ہے, اسلام اور مسلمان کے لیے. صحت تندرستی اسی لیے حدیث میں یہ نہیں کہ صرف لمبی عمر کی دعا مانگو, ادھوری دعا ہے. صحت سلامتی کے ساتھ لمبی عمر چاہیے. ایک صلوات پڑھے بر محمد. اندرونی ماحول, اندرونی ماحول میں کیا ہوا؟ یہ صحت اور تندرستی ہے. بدن کے اعضاء و جوارے کے, ایک صلوات پڑھ دیجئے مر محمد. بہت معذرت چاہوں گا, اب سمیٹ رہا ہوں, اب سمیٹ رہا ہوں. ہم ایسے ہی پڑھتے رہیں گے اور لکھنؤ میں 2.5 گھنٹے تک پہنچ گئے. جی ہاں, سچی بات ہے. اور وہاں پہ اب لوگ, ان کو پتہ چل گیا کہ 2 گھنٹے کا ٹائم لے کے چلو. ایسے ہی اپنے 2 زانوؤں پہ ایسے بیٹھے رہتے ہیں اور وقت کے اوپر آ جاتے ہیں اور وہیں سے سوچ کے آتے ہیں 2 گھنٹے لے کے چلو. 2 گھنٹے. میرے دوست مجھ سے کہتے ہیں بھیا خطابت کے اصول کے خلاف باتیں لمبی مجلسیں پڑھنا. لوگ پوچھیں گے نہیں کم کرو. میں کہتا ہوں نہیں, کم نہیں کریں گے, پڑھیں گے اور پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ ایک صلوات پڑھتے بر محمد. اندرونی ماحول تو سمجھ میں آ گیا نا. آتے ہیں نیچرل ماحول پہ. کس کے اوپر؟ نیچرل ماحول کیا ہے؟ نیچرل ماحول جہاں زن و شوہر رہتے ہیں وہاں کا موسم کیسا ہے؟ نیچرل ماحول موسم کیسا ہے؟ سردی ہے, گرمی ہے, آب و دانہ کیا ہے, خورد و خوراک کیا ہے, کھاتے کیا ہیں, موسم کیا ہے, ٹھنڈک ہے, گرمی ہے, اس کو کہتے ہیں نیچرل ماحول. اس کا بھی اثر پڑتا ہے بچے پہ, خورد و خوراک کا اثر پڑتا ہے بچے کے اوپر. بس اندرونی ماحول, نیچرل ماحول. اب آتے ہیں تیسرا ماحول, اجتماعی ماحول. ایک سوال, اگر ہم نے انتخاب میں غلطی کر دی تو اس غلطی کی بھرپائی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جی ہاں, اگر انتخاب میں غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کی بھرپائی کا یہی تیسرا راستہ ہے. الہی ماحول بناؤ اپنے بچے کے لیے, الہی ماحول بناؤ تاکہ ان الہی ماحول میں الہی صلاحیتیں نکھر کے سامنے آ سکیں. بس اگر انتخاب میں غلطی ہے تو ماحول اس غلطی کی بھرپائی کر دے گا. اچھا نیچرل بھی ہو گیا. اجتماعی ماحول کسے کہا جاتا ہے؟ اجتماعی ماحول اسکول, مدرسہ, استاد اور شاگرد کا آپسی رابطہ, ماں باپ کا بچوں سے آپسی رابطہ. یاد رکھیے گا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے جسمانی طور پر ہمارے ہوتے ہیں, فکری اعتبار سے دوسرے کے ہو جاتے ہیں. فکری اعتبار سے دوسرے کے ہو جاتے ہیں, صرف اور صرف جسمانی اعتبار سے. تو جو ہم نے اور آپ نے اسکول بنایا اس اسکول کا ماحول کیسا ہے؟ جو مدرسہ بنایا اس مدرسے کا ماحول کیسا ہے؟ ہم کس کے گھر اپنی فیملی کو لے کے جاتے ہیں, کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, کہ کون ہمارا دوست ہے, کون ہمارا ساتھی ہے, یہ سب کا سب ہمارے بچوں پہ اثر پڑتا ہے. آپ کبھی یہ نہ سمجھیے گا کہ بچہ ٹہل رہا ہے, بچہ ادھر ادھر بھاگ رہا ہے, بچہ سو رہا ہے. بچہ تو سوتا رہتا ہے, ذہن جگتا رہتا ہے. بہت توجہ کریے گا, آگے کی بحثوں میں موقع ملا تو مولانا کیا اجتماعی ماحول پیدا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے؟ جی ہاں, جی ہاں. اگر وراثت اور ماحول دونوں الہی ہو گئے تو یہ جو بچہ فطرت لے کر آیا تھا یہ نکھر کے سامنے آ جائے گی. مگر اب ایک بات کہنے دیجئے, ہم لوگ تو ایک مکتب بھی اچھی طرح ہی سے نہیں چلا پاتے. مجھے نہیں پتا گورکھپور میں مکتب ہے یا نہیں, مجھے نہیں پتا. مولانا صاحب مکتب ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد.
آپ یہ بتائیے ایک مکتب جب ہم نہ چلا پائیں گے، ایک مکتب جہاں دین، مذہب اور شریعت کو سیکھنا، ہر جگہ کا یہی عالم ہے، ہر جگہ کا ایک مکتب نہیں چلتا۔ اور مدرسین سے جب پوچھئے کہ بھائی مکتب کیوں نہیں چلتا ہے، کہا 20 روپیہ اگر منتھلی کہہ دیتے ہیں تو بچے پھر نہیں آتے ہیں۔ یعنی ہم قرآن مجید پہ 20 روپیہ خرچ نہیں کر سکتے مکتب میں، دینیات پہ 20 روپیہ خرچ نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بس عزیزان محترم، زحمت کو تمام کیے۔ گھر تربیت گاہ کا نام ہے، 4 طرح کے گھر ہو گئے، شادی کا 3 مقصد ہو گیا، عفت و پاک دامنی، ذہنی سکون، نیک اولاد کی تربیت۔ تربیت کے 3 راستے ہو گئے، فطرت، وراثت، ماحول۔ ماحول بھی 3 طرح کا ہو گیا، اندرونی ماحول، نیچرل ماحول، اجتماعی ماحول۔ ہمارا اپنا اسکول ہونا چاہیے، اپنا مدرسہ ہو، اپنا کالج ہو، اپنی یونیورسٹی ہو، اور ماحول دینی ہو۔ اس دینی ماحول میں ہمارا بچہ جو الہی صلاحیتیں لے کر آیا ہے وہ نکھر کے سامنے آئیں گی۔ بس عزیزان محترم، نبی پاک نے جس جگہ سے، جس گھر سے علم و دین کا چراغ روشن ہوا، اس گھر میں پلنے والی خاتون کو فاطمہ کہتے ہیں۔ صلی اللہ محمد۔ جہاں سے علم کا چراغ روشن ہوا، جہاں سے دین کا چراغ روشن ہوا، وہ کسی اور کا گھر نہیں ہے، وہ بیت فاطمہ ہے۔ بس زحمت کو تمام کر رہا ہوں۔ نبی عالمین کے لیے رحمت ہیں، اور فاطمہ نبی پاک کے لیے رحمت ہیں۔ مدینے میں جس گھر میں فاطمہ رہتی تھی، آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد اس دروازے پہ پیغمبر پاک 9 مہینے تک گئے، اور 9 مہینے تک جا جا کر پیغمبر نے کہا، اے اہل بیت پیغمبر، تم پر خدا کے رسول کا درود و سلام ہو۔ اور ہجرت کے 11ویں برس 28 صفر کو نبی گرامی نے اپنی آنکھ بند کی، اور رسول خدا جب دنیا سے رخصت ہوئے تو مدینہ والوں نے مدینہ چھوڑ دیا۔ لوگ کہنے لگے کہ جس شہر میں اللہ کے نبی نہ ہوں اس شہر میں ہم رہ کے کیا کریں گے۔ بلال نے مدینہ چھوڑ دیا، اور جب بلال نے مدینہ چھوڑا تو نبی بلال کے خواب میں آئے، بلال ہم نہ رہے تو کیا تم بھی مدینے میں نہ رہو گے۔ ایک مرتبہ بلال بیدار ہوئے، بلال نے سامان سفر تیار کیا، اور مدینے جب پہنچے اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کے قریب پہنچے، کیا دیکھا، حسن و حسین ہیں۔ حسن و حسین کا ہاتھ تھاما، اور تھامنے کے بعد در فاطمہ پہ آئے، در فاطمہ پہ آ کے سلام کیا۔ جب سلام کیا تو نبی کی بیٹی نے کہا، بلال تمہاری اذان کی آواز سنے ہوئے زمانہ گزر گیا۔ بلال اذان تو بلال نے کہا، شہزادی میں نے قسم کھائی ہے نبی کی رحلت کے بعد کسی کے لیے اذان نہ دوں گا۔ تو نبی کی بیٹی نے کہا، بلال تمہیں حق فاطمہ کا واسطہ، جاؤ جا کر اذان دو۔ اب جب شہزادی نے کہا تمہیں حق فاطمہ کا واسطہ، جاؤ جا کر اذان دو، بلال مازن پہ آئے، اور جیسے ہی کہا اللہ اکبر، شہزادی کو بابا کا زمانہ یاد آ گیا، اور بہن کرنے لگی، بابا بلال اذان دے رہے ہیں، مسجد تشریف لے جائیے۔ اور جیسے ہی بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، شہزادی برداشت نہ کر سکی، ایک مرتبہ غش کھا گئی، دوڑا دوڑا کوئی آیا، بلال
اذان روک لو، نبی کی بیٹی کو غش آ گیا ہے۔ میں شہزادی کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا، شہزادی آپ نے اپنے بابا کا نام بڑے احترام سے سنا تھا مگر برداشت نہ کر سکے، مگر آئے سکینہ کربلا میں بابا بابا کہتی تھی، ظالم تماچے مارتا تھا، سکینہ بابا کہتی تھی، ظالم تازیانے لگاتا تھا، فضا میں کوہرام تھا، واہ حسینہ واہ مظلومان وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق الظهراء وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها 10 مرتبہ باسمك یا اللہ 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 یا اللہ۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی ادا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری ناسوں کو رمال زہرا میں جگہ عنایت فرما، حاضرین مجلس کی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما، جن مرحومین کے ایصال ثواب کی مجلس ہے پاک پروردگار ان کی روحوں کو شاد فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، معبود ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، انہیں نبی اور آل نبی کا جوار عطا فرما، ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ چکا ہے پاک پروردگار ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرما، اور ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی ہے صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر مرحمت فرما۔ پاک پروردگار تمام بیماران اسلام کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، مظلومین جہان کی حمایت فرما، زمانے کے امام کو ہم سے راضی و خشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل واللہ احد کی تلاوت فرما کر مرحوم محمد مہدی صاحب، مرحومہ سلطان مہدی صاحبہ، مرحوم سید بشیر حسین زیدی صاحب، مرحوم محمد ظہیر صاحب، مرحومہ کنیز زین العابدین بیگم صاحبہ، مرحوم علی عباس صاحب، مرحومہ نثار فاطمہ صاحبہ، مرحوم محمد بشیر صاحب، مرحومہ کنیز فاطمہ صاحبہ، مرحومہ نجم النساء صاحبہ اور جملہ مومنین و مومنات کی ارواح کو حساب کر